بیگم عابدہ حسین، آپ امبیسڈر بھی رہی ہیں پاکستان کی امریکہ میں. آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ امریکن انفلوئنس آن پاکستانی پالیسی میکنگ اور اسپیشلی آرم فورسز میں کس حد تک ہے کہ ان کی مرضی سے یا وہ جرنیل صرف 4 سٹار لگاتے ہیں یا آرمی چیف بنتے ہیں یا نیول چیف یا ایئر چیف، ایک جو پرسپشن ہے یا مس پرسپشن، جنہوں نے امریکہ میں کورس کیا ہو، جن کے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوں، جن کو امریکی ایک تعریف نامہ دیں اور اس کے بعد وہ اس عہدے تک پہنچتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم ڈیڈیوس کر سکتے ہیں جو ہماری مرضی، لیکن میری رائے یہ ہے اور مصدقہ رائے یہ ہے کہ امریکنز انڈیویجولز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. امریکنز کے آبجیکٹیوز ہیں اور ان پرسیوٹ آف دیئر آبجیکٹیوز جو وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. انڈیویجولز ڈونٹ میٹر. میرا یہ خیال ہے کہ اگر بالفرض جنرل کیانی کو ایکسٹینشن نہ ملتی تو آپ اتنے ہی کمپیئرنگ کرتے، اتنے ہی پروگرامز کرتے کہ ان کو کیوں نہیں ملی. آئی جینوئنلی فیل، میں نے تو عرض کیا ہے، میں دہراتی ہوں، آئی جینوئنلی فیل کہ بیکاز یہاں پہ اپروٹ ہوئی تھی جمہوریت، کیونکہ کچھ 8 سال کے وقفے کے بعد یہ نئیف سا جمہوریت کا پودا پھر ہماری سرزمین پہ لگا ہے. یہ بہت بہتر ہے کہ جنرل کیانی کنٹینیو کریں. انسٹیٹیوشنلی بالکل کامران شفیع درست کہتے ہیں، لیکن ہماری انسٹیٹیوشنل ہسٹری سالڈ نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ان لائٹ آف آور اون سالڈ. یہاں پہ آپ ہی کی بات سے ایک سوال جو آ رہا ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیفرنٹ چینجز کرتے رہیں، ملٹری کمانڈرز کو بھی آپ چینج کرتے رہیں. تو پھر نواز شریف نے جب پرویز مشرف کو آخر نواز شریف لائے تھے نا، تو اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ 3 سال بعد جہانگیر کرامت 3 سال رہے تھے اور ابھی 3.25 سال ہوئے تھے تو میاں نواز شریف جنرل پرویز مشرف کو بڑے کیئرفلی سلیکٹ کر کے لائے تھے. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ تو اس کا تو جواب صرف یہی ہے نا کہ جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. بالکل چلنا سزا ملنی چاہیے. بالکل چلنا چاہیے. گڈ لک ٹو آل آف اس اینڈ آئی فار ون اگری کہ چلنا چاہیے ہے. جس دن وہ چل پڑا تو پھر آئی ایشور یو کہ انسٹیٹیوشنل ٹرمز جو ہیں وہ ریسپیکٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ بھی ٹھیک ہے. کامران صاحب، جنرل کیانی اور جنرل مشرف میں کتنی سملیرٹی ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل کیانی ریپرزینٹس کنٹینویشن ان پالیسیز کی جو کہ جنرل مشرف نے انٹروڈیوس کروائی تھی. اور اگر ان کا کیریئر پاتھ بھی دیکھیں 2000 سے اب تک ڈی جی ایم او، ڈی جی آئی ایس آئی، کور کمانڈر راولپنڈی اینڈ ان ویری کلوز کانٹیکٹ ود جنرل مشرف ہمسیلف، تو کیا یہ جنرل مشرف کی ہی پالیسیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں؟ پالیسیز کا تو مجھے انسائیڈ ورکنگ کا تو نہیں پتا جی ایچ کیو کی، لیکن ایک بات ڈیفینیٹلی ہے کہ جنرل مشرف ان پلین ٹرمز، جیسے ہوچھا کہتے ہیں پنجابی میں، was a bit of a show off. کمانڈو، وہ مسل دکھا دینے. جنرل کیانی ویسے نہیں ہے. he is quiet, he is introspective, سوچتے ہیں. بظاہراً he is a courteous man, he doesn't show flamboyance. جیسے مشرف تو بالکل ایک 18 سال کا وہ لگتا تھا، وہ میں کمانڈو ہوں، میں فلانا ہوں. تو ان میں بہت فرق ہے، اس چیز میں بہت فرق ہے. جنرل کیانی seems more thoughtful. بیگم صاحبہ، جب جنرل مشرف نے بھی جنرل کیانی کو فون کر کے مبارکباد دی تو اس پہ پیپلز پارٹی کا اور آپ کا کیا ریئیکشن تھا کہ کیا بات ہوئی ہوگی، کیا ڈسکس ہوا ہوگا؟ I don't give General Musharraf so much importance in my thinking. I agree with کامران شفیع کہ وہ ایک سنگنگ ڈانسنگ جنرل تھے اور irresponsible personal behavior ان کا تھا اور greedy بہت تھے اور انہوں نے پیسہ بہت چرایا ہے اس ملک کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت بالکل سزا ہونی چاہیے. اگر جنرل ایوب خان کو آرٹیکل اس وقت تو آئین نہیں تھا، اگر ہوتا تو ان کو لاگو ہونا چاہیے تھا. جنرل ضیاء الحق کو لاگو ہونا چاہیے تھا تو جنرل پرویز مشرف نہ آتے، اور جنرل پرویز مشرف کو لاگو ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہو اور ہم معمول کے مطابق حکومتوں کو منتخب کریں اور معمول کے مطابق ہمارے جو سول اور ملٹری آفس ہولڈرز ہیں وہ معمول کے مطابق اپنا کام کریں. بالکل معمول کے مطابق اپنا کام کریں. اور اگر جنرل ایوب کو بھی پہلی ایکسٹینشن نہ دی جاتی تو شاید اس ملک کی تاریخ آج تھوڑی سی مختلف ہوتی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد ناظرین ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.